ایک مسئلہ اور ایک شعر پڑھ کر سرکار کے استقبال میں ایک مسئلہ شعر پڑھتا ہوں اور سرکار کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں مجلس میں خطاب فرمائیں۔ مسئلہ سماعت میں کہ مجلس شہ کا کرم صاحب کردار بنے، مجلس شہ کا کرم صاحب کردار بنے، اشک آنکھوں سے جو نکلے درے شہوار بنے، اشک آنکھوں سے جو نکلے درے شہوار بنے۔ شیخ مانو کہ غیر ممکن تیرے بچوں کی مثال ہے زہرا، غیر ممکن تیرے بچوں کی مثال ہے زہرا، اتنے افضل ہے کہ فردوس کے سردار بنے، اتنے افضل ہے کہ فردوس کے سردار بنے۔ میں انہیں اشعار کے ساتھ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ میں قبلہ کعبہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سرکار کا استقبال ہمارے سلوات سے فرما لیں۔ حضرات مومنین مقتبہ سورہ الحمد و تین مقتبہ سورہ مالک اخلاص کی تلاوت فرما مرحوم کی محبوب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برحمتک الشرف والذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم رسول المقدس المعطر المقدم نور الہدی مصباح الظلم صاحب الجود والکرم مولانا عبد القاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ الصلاۃ ایک عرصے کے بعد آپ مومنین کے درمیان اس منبر سے مجھے سال تو یاد نہیں ہے لیکن کم سے کم سجن کتنا ہوگا تھا 8 سال تو بہت شکریہ مجھے اس مجلس کے لیے یاد کرنے کے لیے اور مجھے آپ کی سماعتوں کا احساس ہے انشاءاللہ ایک موضوع پر جس میں ہم کوشش کریں گے آج کے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان پر بھی تھوڑی نظر رہے اور اسپیشل حالات اور اسپیشل کنڈیشن کی جو حالت ہے اس پر بھی نظر رہے مگر مجلس اپنی صورت میں
مجلس بھی رہے، مجلس کے سوا کچھ نہ رہے، پوری توجہ۔ میں شروع کروں موضوع سے پہلے شکر گزار ہوں ایس پی بہائش کا اور ان کے ایڈمنسٹریشن کا، تھانے اور ان کی پولیس کا۔ میں ہوں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں جو اس وقت یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں انسان اور امام، انسان اور سمجھنے کی بات ہے۔ 2 جملے شروع میں بولوں گا اور 2 آخر میں۔ بڑا مشکل ہے انسان کو سمجھنا اور بہت آسان ہے امام کو سمجھنا، یا اسے پلٹ دوں، بہت آسان ہے انسان کا سمجھنا اور بہت مشکل ہے امام کا سمجھنا۔ مجھے آپ کی سماعتوں کے لیول کا مکمل اندازہ ہے، اس لیے بنا کسی تمہیدی گفتگو کے میں اس معیار سے آگے کے سفر آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا جس کے آپ ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان۔ انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان سے بڑی کوئی مخلوق۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی سے انسان کا سفر زندگی بھر سے زیادہ کا ہے، کم میں ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا آدمی سے انسان کا جو سفر ہے بہت لمبا ہے، مگر ہم ڈائریکٹ انسان کی بات کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے اور ایک امام ہے، تو اب انسان پہ بات کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ اس میں اس کی زبان دکھتی ہے، اس کا ایمان چھپا ہوا ہے، اس کا ظاہر ایسا ہے جسے آپ فوراً سمجھ جائیں، مگر اس کا باطن ایسا نہیں ہے جسے آپ فوراً سمجھ جائیں۔ اس میں جو دکھ رہا ہے وہ آسان ہے کہ آپ اس کے بارے میں اور اس کی صحت کے بارے میں بتا دیں، مگر جو نہیں دکھ رہا وہ تو کائنات سے بھی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اب اگر میں بتدریجاً آپ سے کلوز ہو کے کہوں کہ کس طرح، تو دیکھیے جو ساری کائنات ہے، پوری کائنات، یہ پوری کائنات سمجھتی ہے تو اللہ اسے انسان میں لے آتا ہے۔ ایک انسان میں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایک انسان میں پوری کائنات سمجھی ہوئی ہے۔ ساتھ رہیے گا، ایک انسان میں پوری کائنات سمجھی ہوئی ہے۔ پھر انسان کو ہم کائنات کا چھپا ہوا مکان بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا مکان جس میں کائنات چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مکان بڑا ہوتا ہے نا، مکان بڑا ہوتا ہے، اس میں رہنے والا چھوٹا ہوتا ہے، مکان بڑا ہوتا ہے، رہنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جس میں کائنات سمائی ہوئی ہے وہ اپنے وجود میں کتنا بڑا ہوگا۔ اب جملے میں آپ چونکہ ادب کے سارے مسافر ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ساری کائنات انسان میں چھپی ہوئی ہے، انسان اپنی نیت میں چھپا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ میرے ساتھ ہیں، خدا کی قسم اگر آپ میرے ساتھ ہیں، بس ایسے ہی ساتھ رہیں، میں بہت بڑے جملے کہنے جانے والا ہوں آپ کے سامنے۔ انسان پوری کائنات انسان میں چھپی ہوئی ہے، انسان اپنی نیت میں چھپا ہوا ہے، نیت وجود میں چھپی ہوئی ہے، وجود علم میں چھپا ہوا ہے، اور علم کا شہر محمد ہے اور دروازہ علی ہے۔ مل چکے درود پڑھے محمد یہ سارا سفر میں نے 4 جملوں میں مکمل کر دیا۔ یہ وجود کا، ہمارے اور آپ کے وجود کا، ایک دنیا کے وجود کا، ہمارے معیاروں کا، ہماری نیتوں کا، ہماری ہر ایک شے کا یہ چھپا ہونا بتا رہا ہے
چھپا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کے لیے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ محسوس کر سکے تو یہ ہے انسان کا ایک اپنا بایو ڈاٹا کہ وہ اپنی نیتوں میں چھپا ہوا، نیتوں میں چھپا ہوا خدا کی قسم۔ اب چلے ذرا اس انسان کی سفر پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مرحلے میں یہ بچہ ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں یہ جوان ہوتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں کمال کی بات ہے کہ تیسرے مرحلے کی پہچان ذوق سے ہوتی ہے۔ محسوس کیجئے گا، حالانکہ جب کوئی شے معراج پہ جاتی ہے تو ذوق کے سبب نہیں جاتی۔ پتہ نہیں ہے تو بہت بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ بچپنا ہے۔ بچپنے میں یہ کیا کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت سی زندگی میں ماں باپ سے اسکول یا مدرسے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ جب یہ اسکول اور مدرسے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اسے ٹیچر کہتا ہے، اسے اے کہتے ہیں، دو لکیریں کھینچتا ہے، بیچ میں ایک نشان جوڑتا ہے اور اس کا تعارف کراتا ہے کہ اسے اے کہا جاتا ہے۔ آپ نے کسی بچے سے سنا ہے، کسی بچے سے، کہ اس نے اے بناتے ہوئے اپنے استاد سے پوچھا ہو کہ اے ایسے کیوں بنتا ہے؟ آپ بہرائچ کے سٹی منٹیسری میں چلے جائیے، کسی پری کے جی والے میں چلے جائیے، کسی مہدے قدرت یا بچوں کے اسکول میں چلے جائیے اور جا کے ذرا ٹینڈنسی آف ہیومن لائف دیکھیے کہ کیا بچہ اپنے استاد سے سیریسنس یا شوخی کے ساتھ کیا یہ سوال کرتا ہے؟ کیا کسی مولوی سے کسی بچے نے پوچھا کہ یہ جو ایک ڈنڈا آپ نے میرے سے بنوایا ہے، لکیر کھینچوائی ہے، اسے الف کیوں کہا جاتا ہے؟ بے کی صورت میں الف کیوں نہیں ہوتا؟ پھر الف کے نیچے یا اوپر نقطہ کیوں نہیں ہوتا؟ یا اس کے اوپر زیر یا زبر کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہ اعراب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ کوئی محسوس کیجئے گا، اپنے بچپنے میں چلے جائیے گا خدا کی قسم، تاکہ آپ محسوس کر پائیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ سیکھتا ہے، سوال نہیں کرتا۔ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، یہ بچہ سیکھتا ہے، سوال نہیں کرتا۔ خدا کی قسم بہت اہم جملہ ہے، یہ بچہ سیکھتا ہے، سوال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ابتدائے خلقت میں آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ سوال کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ میں نے بہت بڑا سوال کرنے کے پہلے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب سیکھ کے لوگ سوال کرتے ہیں تو علی بجلی بنانے کا طریقہ 1400 سال پہلے بتاتے ہیں، اور اگر سیکھ کے سوال نہ کریں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ سر میں بال کتنے ہیں۔ میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان، درود پڑھے محمد محسوس کیا آپ نے؟ جناب کمیل کو علی پانی سے برف بنانے، بجلی بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کمیل کو سکھا چکے ہیں۔ تو معیار بلند ہے، معیار بلند ہے، اور بنا سیکھے ہوئے کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، علی خود کہہ رہے ہیں سلونی مجھ سے سوال کرو۔ تو سوال کیسے آ رہے ہیں؟ کیسے سوال آ رہے ہیں؟ میں نے کھانا کیا کھایا، سر میں بال کتنے ہیں، سارے سوال آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ رہیے۔ تو پہلی منزل پر کیا ہوتا ہے؟ جوان کیا کرتا ہے؟ کوئی بچہ کیا کرتا ہے؟ کوئی سوال نہیں کرتا، سیکھتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے یہ الف ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ بے ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ سی ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ ڈی ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ ای ہے، اسے ہر چیز بتایا جاتا ہے۔ اسی منزل میں جب اسے چیزوں کے نام حوالے کے ساتھ بتائے جاتے ہیں نا تو پھر فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے، اے فور ایپل بھی دکھایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ فوٹو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟
بتا دو کہ یہ سیب ہے؟ نہیں، مولوی نے کہا پہلی منزل پر فوٹو دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں کوئی دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ بے پناہ شکریہ۔ جیسے آپ نزدیک آ کے محسوس کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ میں ایک بہت روحانی سفر پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، الف سے کیا بن رہا ہے یہ، پھر اس کی تصویر، اے سے کیا بن رہا ہے، پھر اس کی تصویر، یعنی لفظ بھی پڑھایا جا رہا ہے، معنی بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ لفظ بھی پڑھایا جا رہا ہے، معنی بھی دکھائے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کوئی اورنج دکھا کے یہ نہ کہے کہ یہ ایپل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس نے ایپل دیکھا ہوگا وہ ایپل کو ہی ایپل کہے گا، نہ اورنج کو ایپل کہے گا، نہ ایپل کو اورنج کہے گا۔ اور یہ سبق پوری انسانیت میں جو کچھ پہلے سے عام ہے نا، اسی سبق کے اختتام پر تو رسول نے غدیر میں علی کو سنایا بھی، علی کو دکھایا بھی۔ میں جو درود پڑھے محمد سنایا بھی، مطلب تو مولا فہذا علی مولا میں بتایا بھی کہ علی کون ہے، اور کہا بھی کہ علی کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، دکھایا بھی کہ علی کون ہے اور کہا بھی کہ علی کون ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ دے دے۔ کہا تو تھا مگر ان علی کو نہیں کہا تھا، ان علی کو کہا۔ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ علی کا مطلب تو پھر بہتر ہو جاتا، علی کا مطلب تو پھر بلند ہو جاتا، علی کا مطلب تو پھر اعلیٰ ہو جاتا، تو کسی کو بڑا بنا دیتے۔ کیا پرابلم ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، جب بنانا ہی تھا تو کسی کو بڑا بنا دیتے، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ تم کس کو بڑا بنانے والے ہو، تو تمہارے بنائے ہوئے بڑے اور ہیں، میرا بنایا ہوا علی اور ہے۔ درود پڑھے محمد تو میرے عزیزو، پھر کیا ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ وہ بچہ دھیرے دھیرے سیکھنے لگتا ہے، اور اب سیکھ لیا اس نے، 6-7 سال سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب وہ 8ویں میں آ گیا، اب وہ 9ویں میں آ گیا، اب اس نے ابھی 10ویں کے ایگزام دیا اور وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا، اور اس نے دیکھتے دیکھتے 12 کر لیا، اور اب تو وہ گریجویٹ بھی ہو گیا ہے۔ اب پوسٹ گریجویٹ کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں اپنے کسی ٹیچر یا پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہے، اب سوال کر رہا ہے، اب سوال کر رہا ہے، نمبرز بہت اچھے آ گئے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہو گیا ہے، سمجھنے لگا ہے، مگر اب سوال کر رہا ہے، سیکھنے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہے، بتانے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ مجھے آ گیا ہے، میں کچھ جاننے لگا ہوں، میں کچھ سمجھنے لگا ہوں۔ تو اسکول سے کالج کی دنیا میں بچے 2 حالتوں میں سوال کرتے ہیں، جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں اور جتانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ وہ اپنے آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ میرا پروفیسر کیمسٹری کی جو مثال دے رہا ہے، میں اس سے اچھی مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ اس نے کس سے سیکھا نہیں پتا، پر میں نے بہتوں سے سیکھا ہے۔ اور اب تو ایڈوکیشن اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کسی سوال کا جواب کسی استاد کے پاس جائے بغیر انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، معلومات بہت ایزی ہو گئی ہے۔ اس پہ میں اگلی منزل میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بچہ جانتا نہ تھا تو پھر سوال کی طاقت نہ تھی، تو اگر سوال کرنا ہے تو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب سوال کرنے کی طاقت آ گئی ہے، تو کمال یہ ہے کہ انکساری کے ساتھ جانکاری کے لیے سوال نہیں ہے، غرور کے ساتھ اپنا معیار دکھانے کے لیے سوال ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو فارسی میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہ تو ہمیں چھی دانی باید ہم بدان کہ ہیچی نمی دانی۔ اگر تو جانتا ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے تو تو یہ بھی جان لے کہ تو کچھ نہیں جانتا۔ درود پڑھے محمد۔ تو اب یہ جب سوال کرنے کی حالت میں بچہ آیا تو کون سی سچویشن میں بچہ آ گیا؟ ایک سچویشن میں بچہ آیا، کیا کہ صاحب میں پوچھوں گا، اور جب میں پوچھوں گا تو میرے استاد کے دانت کھٹے ہو جائیں، جب میں پوچھوں گا تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے،
जब मैं पूछूंगा तो इन्हें पूरे क्लास में मानना पड़ेगा कि मुझसे भी ज्यादा अगर कोई जानता है तो मेरा शागिर्द जानता है। आप महसूस कर रहे हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? एक का गुरूर आता है जब दरवाजे बदल दो, जब दरवाजे बदल दो, जब अहले बैत को छोड़ दो तो मालूमात तो आती है मगर साथ में गुरूर भी आ जाता है। मगर जब पहले बैत के दरवाजे से इल्म हासिल करोगे तो साथ में गुरूर नहीं आएगा, साथ में जिम्मेदारी ही आ जाएगी। गुरूर पढ़े मोहम्मद। तो मेरे सब तीसरी मंजिल पर इंसान आ रहा है। ये तीसरी मंजिल कौन सी है, बस इसे समझ लीजिएगा। अच्छा, कमाल की बात है, यहाँ मैं आपको ठहराता हूँ। कोई भी इंसान दुनिया में जब बाकमाल बनता है, कोई भी इंसान दुनिया में जब बाकमाल बनता है तो उसके बाकमाल बनने का जो इतिहास है वो बड़ा अजीब है। इसे जरा सा समझिएगा। ऐसे ही बाकमाल नहीं बनता, कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए। पहली चीज है वो अगर बाकमाल है तो ये कमाल उसमें उसको विरासत में मिला होगा। तो विरासत का कमाल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पौधा नहीं होगा, जब तक बीज नहीं होगा, तब तक फल नहीं आ सकता। फल के लिए जरूरी है कि बीज हो, पौधा हो, तब आपको फल दिखाई देगा। महसूस कर पा रहे? तो विरासतन उसके पास कमाल आता है, एक चीज। फिर ये दूसरा भी रास्ता है कमाल आने का। हाँ, दूसरा भी रास्ता है कमाल आने का। ये कमाल माँ बाप की वजह से आता है। किसकी वजह से कमाल आता है? माँ बाप की वजह से। एक कमाल है, महसूस कीजिएगा। आपको पता है हमारी पूरी कायनात में हमें माँ से दीन मिलता है, बाप से दुनिया। महसूस कीजिएगा, देखिए, हमें माँ से दीन मिलता है, हमें माँ से दीन मिलता है और बाप से दुनिया। घबराहट में नादे अली पढ़ना है, ये बचपन में माँ बता देती है। ठोकर लगे तो या अली कहना है, ये बचपन में माँ बता देती है। सफर पे जाओ तो इमाम जामिन बांधना है, ये बचपन में माँ बता देती है। परेशानी हो तो सदका निकालना है, ये बचपन में माँ बता देती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले माँ याद करा देती है, बाप पे बाप मस्जिद में लेके जाता है। समझ रहे हैं ना? पहले माँ अल्हम्दुलिल्लाह याद करा देती है, बाद में बाप मस्जिद में लेके जाता है। दूध के बाद जुमरात आए, बाप को याद हो ना याद हो, मगर तबर्रुक लाने के बहाने मजलिस के प्रोग्राम में माँ बचपन से बच्चे को इतना इन्वॉल्व करा देती है कि उसे पता होता है कि शब जुमा है तो मेरे घर में मजलिस होनी है, फर्श अज़ा बिछना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। तो सबसे पहले कमाल कहाँ से आएगा? विरासतन कमाल आ सकता है इंसान में। दूसरी क्या हालत और क्या कैफियत है इंसान में कमाल आने की? माँ बाप के जरिए कमाल आता है। लेकिन इससे अगली भी मंजिल है, अगर आप महसूस करें। ये कमाल कहाँ से आता है? हुजूर, अगर आपने गौर किया तो ये कमाल विरासत नहीं, माँ बाप नहीं, ये कमाल तकलीद से आता है। तकलीद से। हाँ, इंसान में कमाल कहाँ से आता है? तकलीद से आता है। अगर वो तकलीद पे चलता है, तकलीद पे अमल करता है तो कमाल आ जाता है। जैसे उसकी किडनी खराब है, अब उसे डॉक्टर को दिखाना है। जिस पानी के लिए किसी ने आज तक उसे मना नहीं किया, पूरी कायनात में सबने कहा पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा है, पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा है, पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा है। वहीं जब उसने डॉक्टर की तकलीफ की तो डॉक्टर ने पहले कहा पानी ज्यादा ना पियो, पानी ज्यादा ना पियो, पानी ज्यादा ना। उस्ताद की जबान और दुनिया की जबान में बहुत फर्क होता है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ? भाई पूरी दुनिया ने कहा पानी पियो, और जब किडनी के मरीज ने डॉक्टर की तकलीफ में अपनी जिंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ाया तो कदम, तो डॉक्टर ने कहा पानी पीजिएगा मगर कम पीजिएगा, रात को तो बिल्कुल ही कम पीजिएगा। हमने कहा डॉक्टर साहब, सारे लोगों ने तो हमसे यही कहा कि पानी पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पानी बदन में रहना चाहिए, पानी बदन में रहना चाहिए, गर्मी का मौसम हो तो और पानी पीजिए। उनका आपको पता नहीं, वो उस वक्त के लिए है जब आपकी किडनी मजबूत हो। जब आपकी किडनी कमजोर हो तो पानी हजम नहीं हो पाएगा।
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ میرا جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، میں نے 8-9 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا مجلسوں میں کہ کتنی کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اور طہارتی اور نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ مل جل کے درود پڑھے محمد سلامت رہے۔ میرے عزیزان محسوس کیا آپ نے؟ یاد رکھیے گا خدا کے ساتھ، یہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بھائی پانی نہ پئیں، دل کمزور ہو گیا، پریشر ہائی ہو گیا۔ اب ہم کھانے کے پہلے بھی نمک کھاتے تھے، کھانے کے بعد بھی نمک کھاتے تھے، چکھنے کی حد تک ہی کھاتے تھے، اوپر چھینک کے کھاتے تھے۔ پتہ چلا ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ نمک استعمال کرنا بند کر دیجیے۔ ہم نے کہا بھائی کیوں؟ نمک سے کیا کرو گے؟ یعنی ہارٹ کمزور ہے، آپ نمک ہضم نہیں کر پائیں۔ تو بدل گئی نا، تقلید نے مسئلے بدل دی، کیونکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس وقت جسم کو کیا ضرورت ہے، مرجع کو معلوم ہے کہ اس وقت روح کو کیا ضروری ہے۔ پتہ نہیں اگر محسوس کر پائیں خدا اس لیے کہ مرجعیت کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے یہ صرف اسی لیے ہے، یہ تقلید کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے اسی لیے ہے کہ جب تم کمزور پڑ جاؤ، تمہاری معلومات کمزور ہو جائے، تمہاری تجربے کی آنکھوں کو کم دکھائی دے، تمہارے دینی ذہن کو کم سمجھ میں آئے، تو تمہارے لیے تم پر واجب ہے کہ تم کسی ایسے کی تقلید میں جاؤ جو تمہاری رکوع کو ٹھیک کرے، تمہارے سجدوں کو ٹھیک کرے، تمہارے قعود و قنوت کو ٹھیک کرے، تمہاری نیتوں کو ٹھیک کرے، تمہارے ہاتھ میں جو لقمہ ہے اسے ٹھیک کرے، دن میں جو گھنٹے ہیں اسے ٹھیک کرے، رات کے جو لمحے ہیں اسے ٹھیک کرے، جو دعائیں ہیں اسے ٹھیک کرے، جو اعمال ہیں اسے ٹھیک کرے، جو مزاج ہے اسے ٹھیک کرے، جو طبیعت ہے اسے ٹھیک کرے، جو اعمال ہے اسے ٹھیک کرے۔ درود پڑھے محمد تو کیا چیز ہے ماں باپ، ورثہ اور پھر تقلید، مگر اس کے بعد کی بھی منزل ہے جو کمالات کو اور نکھارتا ہے۔ یہ اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ اس کی طرف ذرا توجہ کریں، اسے کہتے ہیں تلقین۔ آپ کو لگتا ہے کہ تلقین صرف مرحوم کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، وہ آخری تلقین ہے۔ یہ مجلسیں کیا ہے؟ یہ مجلسیں کیا ہے؟ یہ تلقین ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ یہ تلقین ہے۔ یہ بزرگوں کی نصیحتیں کیا ہیں؟ یہ تلقین۔ ایک جملہ کہوں، یہ باپ کی ڈانٹ کیا ہے؟ کاش آپ نے محسوس کیا، یہ باپ کی ڈانٹ کیا ہے؟ تلقین ہے۔ یہ ماں کا غرانہ کیا ہے؟ تلقین ہے۔ یہ آنکھیں نکال کے ماں کا اپنے بچے کو تنبیہ کرنا کیا ہے؟ تلقین ہے۔ خدا کے واسطے جن کی زندگی میں تلقین ختم ہو جاتی ہے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد تلقین کے بعد کی آخری منزل جو آپ کو نکھار دیتی ہے آپ کے کمالات کو، اس کا نام ہے تنبیہ۔ میں بہت لمبی تقریر 2.5 گھنٹے کی مجلس میں سمیٹ کے آپ کو 45 منٹ میں 50 آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تنبیہ ہے، دعائیں کیا کرو اپنے بزرگوں کی عمر بڑھنے کی، ان گھر کے دروازوں کو کبھی آگ نہیں لگتی جن کے بزرگ زندہ ہوں، جن کے بزرگ زندہ ہوں۔ اس لیے کہ بزرگ آپ کے گھر کو، آپ کی آبرو کو، آپ کے کل کو، آپ کے آنے والے کل کو صرف مشکلات سے نہیں بچاتے، وہ اس بات سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کے معاملات سامنے نہ آ جائیں، کسی کا برا کیا ہوا ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم کسی کے معاملے میں پھنس نہ جائیں، ہمارا بچہ کہیں پھنس نہ جائے۔ بڑے بزرگ جو ہیں، کمال کی بات ہے، میں جوان سے کہوں، میں جملہ جوان سے کہوں، تم سب کچھ پیدا کر سکتے ہو، بزرگ پیدا کر سکتے ہو، تم سب کچھ پیدا کر سکتے ہو، پیسہ پیدا کر سکتے ہو، پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہو، بزرگ نہیں خرید سکتے۔
تم ہر برے حالات کو پلٹ کے اچھے حالات لا سکتے ہو، لیکن قبرستان میں گئے ہوئے اپنے بزرگ واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کو زندہ رکھیں، اپنے بزرگوں کو۔ قومیں جملہ کہہ رہا ہوں بڑا ہے، جو قومیں اپنے بزرگوں کے چھوئے ہوئے کرسی ٹیبل کو نہیں بیچا کرتی۔ ہم نے کتابوں کی بھی حفاظت کی۔ درود پڑھے محمد خدا کی قسم، میں بہت بڑا جملہ، یہ وڈمبنا ہماری کمیونٹی کی وڈمبنا۔ آپ ہمارے یہاں جس سے بات کیجیے گا وہ اتہاس کی بات کریں گے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے پردادا، ہمارا 800 سال کا مولانا، ہمارا گاؤں 300 سال پرانا، ہم لوگ یہاں 200 سال سے بسے ہوئے، ساری باتیں ہمارے یہاں پرانی ہیں، نیا نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ بارش ہو رہی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، باہر تو جائیں گے نہیں، آپ نہیں بیٹھے ہیں، تو آپ سنیے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ لال قلعہ دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا، اتنا بڑا لال قلعہ دلی میں بنانے والا یونیورسٹی بھی تو بنا سکتا تھا، اتنا بڑا لال قلعہ بنانے والا یونیورسٹی بھی تو بنا سکتا تھا۔ پھر دل نے کہا کلب رشید، دماغ رکھنا اور ہے اور تلوار رکھنا اور۔ درود پڑھے محمد یہ جو ابھی 250-300 سال پہلے سے جو نواب آپ کے رہے ہیں، وہ جن کے کیا ہوتے ہیں گھروں سے اور پراپرٹی سے گھاس کاٹنے کا کانٹریکٹ اس زمانے میں 4-4 لاکھ روپے کا، 4-4 لاکھ کی گھاسیں کٹا کرتے۔ میں آپ کو پیپر پہ ریالٹی اور فیکٹ دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی بھی تو بنا سکتے تھے نا، بنا سکتے تھے نا، نہیں بنایا نا۔ اب میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی بھی کوئی اعتراض نہیں، میں تو بس آپ کو بتا رہا ہوں، بنا سکتے تھے، نہیں بنایا۔ آپ نہیں بنا سکتے، آپ کو بنانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بنا لیں گے تو آپ نے وہ کام کر دیا جو اس دیش میں اکبر نے نہیں کیا، آپ نے وہ کام کر دیا جو اس دیش میں نوابوں نے نہیں کیا، آپ نے وہ کام کر دیا جو اس دیش میں سلطنت رکھنے والوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے؟ اب میں ایک بات آپ سے اور جوانوں سے اور عزیزوں سے، آپ گھر میں جائیں گے، گھر میں ہی بات کریں، تو یہ باتیں بھی ہونا ضروری ہے۔ جی آپ دیکھیے کیا ہے کہ پہلے ٹیلی کمیونیکیشن بہت مہنگا تھا، ہمارے سنوں سال کے یا ہم سے کچھ بڑے لوگ 60-65 سال 70 سال کے لوگ یہاں موجود ہیں، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں ہوں گے 40 سال پہلے ایس ٹی ڈی کی دکانوں پہ لائن لگا کرتی تھی، لوگ 2-2 منٹ بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنا 20-25 روپیہ دے کے بات کیا کرتے تھے، مہنگی کال ہوا کرتی تھی، یاد ہے نا آپ کے ذہن میں؟ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بات بھی نہیں ہوتی تھی اور بل نکل جاتا تھا، تو لڑائیاں ہوتی تھی ایس ٹی ڈی کی دکان میں، بھائی ہماری بات ہوئی نہیں ہے، جب بات نہیں ہوئی تو پیسہ کیسے دیں؟ ان کا جی بات تو نہیں ہوئی آپ کی، نہ اس نے آپ کا حال سنا نہ آپ نے اس کا حال سنا، لیکن ہمارا میٹر یوز ہو گیا، تو ہمارے میٹر کا آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، ہماری نیٹ ورکنگ کا آپ کو پیسہ دینا۔ آپ ایک بات بتاؤ، غیبت کرنے سے بھی ایسے ہی گناہ لگتا ہے، ہیلو نہیں ہوا، ادھر کی بات ادھر گئی، نہ ادھر کی بات ادھر گئی، لیکن بل لگ گیا۔ تو محشر کے میدان میں بہت سے کٹے ہوئے بل آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے ہمارا تو کچھ ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہے گا ہمارے انسان کی عزت کا تمہیں استعمال کر لیا، آپ نے زبان چلایا، اس لیے تجھے یہاں ہر جانا تو بھرنا پڑے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو گناہ ہی ملنا، سکون ملنا نہیں ہے، چین ملنا نہیں ہے، سیٹسفیکشن ملنا نہیں ہے، جو ملے گا اس کا نام گناہ، وہ ملنا ہی نہیں۔ تو ٹیلی فون بہت مہنگا کام کیا، تو ایک کمپنی آئی، اس نے فون سستا کر دیا، کیونکہ فون سستا ہو گیا، ریلائنس آئی، اس نے فون کو سستا کر دیا، ٹھیک ہے؟ کار ہمارے یہاں اسٹیٹس سمبل، اس کے پاس کار ہو، اس کے پاس اسٹیٹس ہے، سامان آ جاتا ہے، تو ایک کمپنی ہے، اس نے کار سستا کر دیا،
اب جس زمانے میں آپ جی رہے یہ اس زمانے کا آخری عہد ہے. نئے عہد میں پتہ نہیں ہم لوگ ہوں گے کہ نہیں جو آنے والا ہے، لیکن ہم آخری عہد کے آخری شاہد اور گواہ ہیں کہ پوری کی پوری پیڑھی، پوری کی پوری نسل چینج ہو رہی ہے. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں قدم رکھ رہے ہیں، اے آئی کا آپ پہ قبضہ ہونے والا ہے. اب کوئی ماں اپنے بچے کو ڈانٹے گی نہیں کہ تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے، تجھے چیزیں یاد نہیں ہو رہی ہیں، تو رٹ. یہ رٹنے کی جو سسٹم تھی یہ اس کا آخری انت ہے. اب کسی چیز کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز رٹائی نہیں جائے گی یاد کرانے کے لیے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ چونکہ آپ کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سب سے سب کا پروفیشن چھین لے گا. اور اگر مولوی بھی خدا نہ کرے بیوقوف نکلا تو اس کا بھی حال خراب ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجیے، وہ ذاکر بھی اسی کیفیت میں رہا تو اس کی بھی جگہ جانے والی. حتیٰ کہ بڑے بڑے اسکالرس کی جگہ مائنس ہو جائے. آپ نے کسی سے سوال کیا، اس نے جواب دینے میں 5 منٹ لگایا، وہ تو 3 سیکنڈ لگائے گا. 3 سیکنڈ میں ایک مسئلے کا جواب 80 مراجع کی کتاب سے لا کے دے دے گا. کہے گا 40 مرجع نے یہ کہا، 20 مرجع نے اختلاف کہا، یہ اس کی نوٹس ہے، یہ اس کا پہلا پوچھنے والا آدمی ہے اور یہ اس کا فائنل جواب ہے. اچھا آپ پوچھیے گا کنکلوژن دو، تو کنکلوژن میں بالکل اشرف المخلوقات کی طرح دے دے گا. آپ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کیا ہے. سمجھ رہے؟ تو آپ جس عہد میں جا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اے آئی کا عہد ہے. یہاں پہ انٹلیکٹ کو زیرو کاسٹ پہ لایا گیا. ایسا انسانوں نے کیوں کیا؟ انٹلیکٹ کو زیرو کاسٹ پہ. پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کو زیرو کاسٹ پہ لایا گیا، پھر کار کی کاسٹ گھٹا کے عام کاسٹ پہ لا کے اسے کھڑا کر دیا گیا کہ آپ اس کا وزن اٹھا سکیں. اب کیا کیا گیا ہے؟ عقل کو، ایڈوکیشن کو، دونوں کو ملا کے زیرو کاسٹ پہ لا دیا. یعنی انفارمیشن اس وقت، پہلے تو انفارمیشن مہنگی ہوا کرتی، پوری دنیا کس چیز سے چلتی تھی؟ انفارمیشن سے. پالیٹکس میں سب سے زیادہ کون سی چیز کام کرتی ہے؟ انفارمیشن. گورنمنٹ میں سب سے زیادہ کون سی چیز کام کرتی ہے؟ انفارمیشن. ایس پی شہر کو بڑی آسانی سے کیوں سنبھال سکتا ہے؟ انفارمیشن ہے اس کے پاس. انفارمیشن نہ ہو تو شہر نہیں سمجھے گا اسے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے انفارمر ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ہر شام انفارمیشن لا کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب انفارمیشن کی کاسٹ بالکل کم ہو گئی. اب اسی میں جس نے اپنی نسلوں کو اس عہد کے لیے تیار کر دیا، اسے آسمان کو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس نے یہ سوچا کہ میں پڑھ کے ہی سب کچھ کروں گا، رٹ کے ہی سب کچھ کروں گا اور میں ٹیکنالوجی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو یقین رکھیے اسے دفن ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے اس کے پاس جتنا بڑا بزنس ہو، جتنا بڑا پروفیشن. درود پڑھے محمد محسوس کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوا نکل جاتا ہوں کہ انسان مکمل ہو گیا. جب یہ انسان مکمل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کیا مکمل ہوا. اب جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا خدایا تو نے اس بکھری ہوئی کائنات میں کیا بنایا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے آسمان کے اوپر کی دنیا میں اور بہت سارے زمین کے اوپر کی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جن مقامات پہ کہیں پہ ہیرے کی بارش ہوتی ہے، کہیں پہ سونے کی بارش ہوتی ہے، اور کہیں کا تو میٹل اتنا مہنگا ہے کہ اگر 250 گرام میٹل لا کے زمین پر بیچا جائے تو اس کی قیمت زمین پہ موجود جتنے دھاتو ہیں، جتنے میٹلز ہیں، ان سے 64 گنا زیادہ مہنگا ہے. کتنا؟ 64 ٹائم مہنگا ہے 250 گرام اس پوری دنیا سے. اب اگر آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے پھر آپ آئیے میرے ساتھ، میں ایک گھر میں لے کے چلتا ہوں جس میں کوئی ایک چادر اوڑھ کے سویا ہے اور جبرائیل کو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں نہ بنایا ہوتا تو پوری کائنات. پڑھے محمد. یہ ہے انسان، یہ ہے انسان. اس انسان کے لیے زندگی کے معاملات عقل سے طے ہوتے ہیں، جذبات سے طے نہیں. بس آخر کی 2 باتیں، رب کے مسائب اور مجلس، پوری توجہ چاہ رہا مجلس ختم. تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے، جن پڑوسیوں میں رہ رہا ہے، جس گلی میں رہ رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داریوں میں اپنا کام ملائے. ٹھیک ہے؟ ہم شیعوں کی پہچان میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ شیعہ جہاں کہیں رہتا ہے
نہ تو ملک کا غدار ہوتا ہے، نہ مالک کا غدار ہوتا ہے، نہ مولا کا غدار ہوتا ہے۔ ہم سے کسی نے ایسے کہا کہ مولانا صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں آپ اپنی قوم کی اور بہت آپ کو بھروسہ ہے اپنی قوم پہ، آپ بتائیے آپ کے یہاں انجینئر کتنے ہیں، آپ کے یہاں ڈاکٹر کتنے ہیں، آپ کے یہاں IAS کتنے ہیں، آپ کے یہاں IPS کتنے ہیں، آپ کے یہاں فلاں کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ یہاں بیٹھیے ایک چیز بتائیے مجھے، میرے یہاں انجینئر کم ہوں گے ٹھیک ہے، میرے یہاں ڈاکٹر کم ہوں گے ٹھیک ہے، میرے یہاں وکیل کم ہوں گے ٹھیک ہے، میرے یہاں IPS کم ہوں گے ٹھیک ہے، IRS کم ہوں گے ٹھیک ہوں گے، تعداد کے مطابق بڑے بڑے لوگ کم ہوں گے ٹھیک ہے، پر آپ کو پتہ ہے ہمارا فخر کس بات پہ کہ بھارت میں موجود آتنکوادیوں کی فہرست نکالی جائے ان میں سے کسی کا امام علی نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کم ہے، انجینئر کم ہے، آپ مانتا ہوں نا کم ہے ہمارے یہاں، مگر فخر آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو پورے آتنکوادیوں کی بھیڑ مل جاتی ہے اور سب کے چہرے پہ داڑھی مل جاتی ہے اور سب کا کرتا پائجامہ مل جاتا ہے، وہاں سینے کے اندر جھانک کے دیکھے گا علی نہیں ملے گا، کیونکہ جس کے دل میں علی ملے گا اس کے دل میں ہندوستان بھی ملے گا، جس کے دل میں علی ملے گا اس کے دل میں وفاداری بھی ملے گی، جس کے دل میں علی ملے گا اس کے دل میں دیانتداری بھی ملے گی، جس کے دل میں علی ملے گا اس کے دل میں ملک کے لیے محبت بھی ملے گا، وفاداری بھی ملے گی۔ درود پڑھے محمد آپ بتائیے 6 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، 6 کروڑ، اس 6 اور 7 کروڑ کی آبادی میں دنیا کا حساب نہیں، میں بھارت کا حساب پیش کرتا ہوں۔ بھارت میں ایک ڈسٹرکٹ میں 1800 گاؤں ہوتے ہیں، کتنے گاؤں ہوتے ہیں؟ ہاں 1500 سے 1800 گاؤں ہوتے ہیں، 1800 گاؤں۔ ہندوستان میں کوئی اگر پچھلی گنتی کروں تو 6.5 لاکھ اور ابھی تازی گنتی کروں تو 7.25 لاکھ 7.5 لاکھ گاؤں ہیں، 4,80,000 وہ گاؤں ہیں جہاں پہ تازیہ اٹھائی جاتی ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 4,80,000 گاؤں ہیں جہاں تازیہ اٹھائی جاتی ہے، ایک تازیہ پہ 4 کاندھے ہوتے ہیں، ایک تازیہ پہ 4 گولے 4 کاندھے، ان 4 کے لیے تو میں قسم کھا سکتا ہوں چونکہ بے وفا کبھی حسین کا تازیہ نہیں اٹھا، بے وفا کبھی حسین کا تازیہ نہیں اٹھاتا اور وفادار کبھی عباس کا علم نہیں چھوڑتا، سمجھ رہے؟ تو یہ صرف آپ کے یہاں ہے کہ آپ کے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے ملک کے ساتھ رہیے، مالک کے ساتھ رہیے اور مولا کے ساتھ رہیے۔ اب آئیے جب میں انسان کی کیٹیگری بیان کر رہا تھا تو ابھی بات تو ختم نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور میں 1-2 جملہ امام پہ کہہ کے رکھتے مسائل کرتا ہوں۔ اب یہ انسان درخت لگا دے گا، یہ انسان درخت لگا دے گا، لیکن درخت کو بلائے گا تو آئے گا نہیں۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انسان درخت لگا دے گا، درخت کا شجرہ بتا دے گا، درخت کے میں کب پھل آئے گا اس کی تاریخ بتا دے گا، ٹھیک ہے نا، اس پھل کو چکھنے کے پہلے اس کا مزہ بتا دے گا، اس کا ٹیسٹ بتا دے گا۔ یہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بائیں پھیلا کے بھی بلائے گا تو درخت آئے گا نہیں، اپنی جگہ پہ رہے گا، بویا اسی نے ہے، پانی اسی نے ڈالا، اس کی مانے گا نہیں، مگر جو امام ہوگا وہ اشارہ کر دے تو درخت آ جائے گا۔ یہ انسان جتنا بھی بڑا ہو اپنے سارے معاملات کو سورج کی حرکت کے ساتھ جوڑ کے اپنے وقت کا تعین کر کے آگے بڑھے گا، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو امام ہوگا وہ ڈوبتے سورج کو بلائے گا تو واپس محسوس کر پا رہے ہیں؟ انسان اپنی کائنات میں جہاں بھی کھڑا ہوگا مجبور ہوگا، امام اپنی کائنات میں جہاں بھی کھڑا ہوگا مختار ہوگا۔
مل جل کے درود پڑھے محمد. بس میرے عزیز، بس یہی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور لے کے چلتا ہوں آپ کو اس منزل کی طرف جسے کربلا کہتے ہیں، جو کہ نظر کا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ اس کے بعد. اور چاہتا ہوں وقت سے آپ اپنے گھر بھی پہنچے انشاءاللہ. میرے عزیزو، یہی انسان ہے. اب کربلا میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے، انسان اپنی انتہا پہ دکھائی دے گا، اپنی معراج کی انتہا پہ، اور اس کا امام اپنی معراج کی انتہا پہ دے گا. آپ یہ گر کے آنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو گر آیا ہے حسین کی طرف، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حسین نے ایک رات کی جو مہلت دی تھی، لی نہیں تھی، مہلت دی تھی، وہ بس اسی بات کے لیے تھی کہ اگر ہم میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے، اور دشمن میں کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا جائے. میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان، اور اب آپ دیکھیے کہ یقین کے سلطان کے پاس یقین کے سارے سپاہی سمٹ گیا. کربلا میں آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ایک آخری بات کہوں آپ سے، بہت خاص بات ہے اگر آپ محفوظ کر پائیں اور حذف کر پائیں. آپ کو پتہ ہے حسین اپنے بچوں کو لے کے کربلا میں کیوں؟ جنرلی لوگ جنگ میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جنگ میں گئے نہیں. حسین کو گھیر کے لایا گیا، یعنی جنگ حسین پہ تھوپی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ مجبور کیا گیا حسین کو کہ حسین لڑے. تو حسین نے زمین خریدی کربلا کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین دوسرے کی زمین پہ گئے. حسین نے اپنی آخری سانسیں اپنی زمین پہ، انہیں گھیرا گیا. آپ کچھ محسوس کر پا رہے؟ اب بچوں کو لے جاتے ہوئے حسین نے صرف ایک بات آپ کو سمجھائی، رشتوں کی زندگی یہ ہے کہ زندگی میں رشتے کبھی نہ چھوڑے جائیں. رشتوں کی زندگی یہ ہے کہ زندگی میں رشتے کبھی نہ چھوڑے جائیں. آپ دیکھیے حسین کو کسی نے چھوڑا نہیں، اور حسین نے کسی کو چھوڑا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ گھروں میں جائیں، جوانوں سے کہوں گا، گھروں میں جاؤ، 4 گھنٹے جاگ رہے ہو گھر میں، اس کے بعد سو جاؤ گے. اس 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے موبائل میں. تم نے ایک دن میں ماں کا 3 گھنٹہ کھا لیا، باپ کا 3 گھنٹہ کھا لیا، بھائی کا 3 گھنٹہ کھا لیا، مہینے میں نہ جانے کتنے گھنٹے کھا لیے. خدا کے واسطے موبائل خراب ہوتا ہے تو بدلتے ہو، وقت بھی تو خراب ہو رہا ہے نا، وقت بھی خراب ہو رہا ہے، اسے بدلو. میں ایک جملے کہا کرتا ہوں، جہاں دکانوں پہ کھانے کی بہت روشنی دکھائی دے، سمجھ جاؤ کہ مکانوں میں رشتے بہت کمزور ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو کربلا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ رشتوں کے ساتھ جینا سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے. کربلا کے رشتوں کو نزدیک سے جا کے دیکھیے. ایک ماں ہے جو اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بچہ جنگ لڑنے جائے. ہاں، جناب ام لیلا کہتی ہیں بی بی زینب سے کہ میں نے اپنے علی اکبر کو کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے نہیں دیکھا. میری بس یہ خواہش ہے کہ میرا علی اکبر میری نظروں کے سامنے گھوڑے پہ سوار. اور کیا کیفیت ہے اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے. خیموں کے تنابوں کے درمیان اکبر کا گھوڑا بلایا گیا. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، دھیرے دھیرے چلے. آپ نے سب نے یہ روایتیں سنی، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے آخری ایک بندہ جو بیٹھا ہے، آخری انسان جو بیٹھا ہے، اس کی سماعت تک بھی پہنچا سکوں. یہی ہوا نا کہ علی اکبر چلے، حسین دھیرے دھیرے چلے. علی اکبر تیز تیز چلے، حسین تیز تیز چلے. علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، حسین تیز. اپنی چادر سنبھالے ہوئی بیوی اپنی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے سے کہتی ہے، علی اکبر میرا لال، میرا حسین آ رہا ہے. اکبر نے روک کے کہا، بابا اب تو مجھے رخصت کر چکے تھا، جواب سنا حسین کا. تم نے ہر محرم میں یہ جواب سنا. بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. خدا کی قسم ایک صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے.
میں وہ روایت مسلسل پڑھتا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں، 2-4 روایتیں اور مجلس تمام ہے۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ علامہ حافظ کی بات، حسین مروم کہا کرتے تھے، دلے زینب یا پہ زینب کھڑی ہو کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجلال مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ پلٹ کے فرماتی زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے۔ حسین نے کونیوں کے بل گردن کی طاقت سے خود کو اٹھایا، اٹھتی زمین کربلا کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ زمین کربلا کہتی ہے مولا زینب پکار رہی ہے۔ فرمایا واپس پلٹ زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا جب زینب زخموں کو نہیں دیکھ سکتی تو 70 قدم کے فاصلے پہ چلتا ہوا خنجر کیسے دیکھے گی؟ آئے کٹتی ہوئی گردن کیسے دیکھے گی؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا حسین سجدہ طواف کر کے کہتا مولا بس ایک کام کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، مادر گرامی کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کے روزے پہ لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ میری ماں موجود ہے، وہ میرا بھائی موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے۔ ذوالجلال نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا۔ مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، دیکھو تو صحیح میرا عباس۔ ہائے کربلا ہائے اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ حضرات مومنین مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی مرحوم محمد مصطفی ابن قرار سے